ایک شخص ہے, بعض جگہ لکھا برائحہ اس کا نام. اب یہ برائحہ جو نام ہے آپ کو کئی جگہ ملے گا روایات میں, ہشام ابن حکم کے ساتھ بھی ملے گا, چھٹے امام کے زمانے میں اور ساتویں امام کے زمانے میں, اور یہاں پر بھی. بعض نے کہا اس کا نام ہے ترنجہ, بعض نے کہا برائحہ. اب یہ عربی کے مطابق ہو سکتا ہے, تصحیف ہو سکتی ہے, نقطے غلط لگ سکتے ہیں. یہ کون تھا شخص جو امام کو لے کر آیا؟ کہاں سے لے کر آیا؟ مدینے سے لے کر آیا. کہاں تک؟ سامرہ تک. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ واقعہ طویل ہے. ان کے ہاتھ میں تھی نماز مدینہ مکے کی, اور انہوں نے کہا کہ حضور امیر المومنین علی بن محمد نقی الہادی کو بلوا لیجیے سامرہ, ورنہ یہ آپ کے خلاف نعوذ باللہ بغاوت کروا دے گا. جھوٹا الزام تھا. تاریخ ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی کہ امام عباسی سلطنت کا تختہ الٹنے کی تگ و دو میں ہوں. رتی برابر کسی صحابی کو, کسی شاگرد کو کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں دیا امام نے. اس کے برعکس جو لوگ یہ کام کرتے تھے امام ان کو منع فرماتے تھے, یہ کام مت کرو. خیر سا رستے میں بدتمیزیاں کی, بے ادبیاں کی, اور اس شخص نے ایک جملہ کہا امام سے جب سامرہ پہنچ گئے. کہا کہ دیکھو رستے میں جو ہوا, اگر تم نے امیر المومنین سے میری شکایت کی, او احد من اولیائہ او خواصہ, خاص جو امیر المومنین کے دربار میں لوگ ہیں ان سے شکایت کی, یا وزیروں سے, یا امیر المومنین کے بیٹوں سے, بھتیجوں سے, بھانجوں سے جو دربار میں نزدیک ہیں خلیفہ کے, اگر تم نے میری شکایت کی تو میں کیا کروں گا؟ لأجمرن نخلک, مدینہ میں جتنے تمہارے کھجور کے درخت ہیں سب کو آگ لگا دوں گا. ولاقتلن موالیک, جتنے تمہارے غلام ہیں یا جتنے وہ لوگ ہیں تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اب موالیک کا مطلب مختلف ہے, ان سب کو قتل کروا دوں گا. اور لأعبرن عیون ضیعتک, تمہاری زمین پہ کھیتی باڑی کی جتنے چشمے ہیں سب کو میں پاٹ دوں گا. کنواں کھودا جاتا ہے بڑی محنت سے, ان سب میں جا کر میں مٹی ڈلوا دوں گا, اینٹیں پتھر ڈلوا دوں گا. دوبارہ آج کی طرح تھوڑی کہ آپ نے فون کیا, بورنگ مشین لے کے آ گیا, کنواں کھود دیا گیا. بڑا ایک سلسلہ ہوتا تھا. تمام تمہارے چشمے بند کروا دوں گا. ولا افلن ولا اصنعن, اور یہ کام میں کروں گا, یہ میں کام کر کے رہوں گا. دھمکی دے رہا ہے سامرہ میں داخلے کے وقت امام کو کہ شکایت مت کرنا کسی بھی جا کر. خوب توجہ کیجیے, بڑی کامن سینس والی بات ہے. تم بادشاہ سے شکایت کرو گے, خلیفہ سے شکایت کرو گے, خلیفہ ناراض ہوگا کہ فرزند رسول کے ساتھ یہ کام کیوں کیا. اب خلیفہ ناراض کس وجہ سے ہوگا, محبت کرتا تھا, کیا وجہ ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. کہا کہ دیکھو حکم تو اجرا ہم ہی کریں گے نا گلی کوچے میں آ کر, تو لہٰذا حکم کے اجرا کا جب وقت آئے گا تو خلیفہ تک بات کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچنے نہیں دیں گے بات خلیفہ تک. لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ کرنا, تمہارا واسطہ, تمہارا پالا ہم سے پڑا ہے, ہم یہ کام کر دیں گے. گھبرا جائے انسان. یہ بشری صفت ہے امام کی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام کی امامت کی شان. اس مقام پر سلمان فارسی ہوتے تو یہ کہتے مولانا آپ نے سلمان فارسی کو امام کے برابر کر دیا. نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ائمہ کی حقیقت طہارت تک آپ اس دنیا میں پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ کو جملے ان کے اصحاب کے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں پہ ابوالفضل عباس ہوتے یہی جملہ کہتے, یہاں پر حضرت قاسم ابن الحسن ہوتے یہی جملہ کہتے. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ان کے واقعات, ہر واقعے کے ذریعے آپ امامت کی عمق اور گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے. ان کے گھر کے بچوں کے جملے کبھی کبھی امام معصوم سے ملنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تربیت گاہ وہی ہے. امام نے فرمایا, امام نے یہ کچھ نہیں کہا, جملہ سنیے امام کا, ان اقرب عرض ایاک علی اللہ. دیکھو ابھی بہت جلد ہوا ہے, زیادہ فاصلہ نہیں ہوا ہے کہ میں نے تمہارے مسئلے کو خدا کے سامنے پیش کیا ہے. البارحہ, خوب توجہ کیجیے گا, اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ امام سفر کے دوران بالکل اس سے راضی نہیں تھے, نالاں تھے, تکلیف میں تھے. امام نے فرمایا آخری دفعہ جو ابھی کچھ دیر نہیں گزری ہے جو میں نے تمہارے مسئلے کو پیش کیا خدا کے سامنے, وہ آج صبح ہے. وما کنتو, تم نے کہا میں خلیفہ کو نہ بتاؤں. وما کنتو لاعرضنک علیہ, جب میں نے خدا کے سامنے تمہارے مسئلے کو رکھ دیا تو میری یہ عادت ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے سامنے پیش کروں. ثم اشکونک الی غیرہ من خلقہ, میری یہ عادت ہی نہیں ہے کہ جس بات کو میں خدا کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس کی مخلوقات میں سے کسی کے سامنے بات پیش کر. لہٰذا یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اور انسان جب تک اپنے آپ کو حق پہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں پورے تقوی اور توکل کے ساتھ وہ نہیں جا سکتا. اور اسی کے ذریعے نکالیے آپ کہ آپ کو یہ امام کا وتیرہ ہے, امام کا طریقہ ہے. آپ کو کیا سکھایا؟ ایک ہستی ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے, ظاہری شکل و صورت تم انسانوں جیسی ہے, لیکن حقیقت امامت اس کے پاس ہے. پھل پھول جب پھلتے ہیں درختوں پر تو اس کی برکت سے, آسمان کی بارش اسی پردے غیب میں چھپے ہوئے کی برکت سے آتی ہے.
جب تمام کا تمام کام اسی کی برکت سے ہو رہا ہے تو تم ادھر ادھر کیوں اپنا مارے پھرتے؟ اس سے اپنی شکایتیں کیا کرو، اس سے مدد مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ مولانا وہ کیا بتائیں، طریقہ بتائیں؟ ارے صاحب حضرت حجت اسی سمیع و بصیر خدا کے وہ بندے ہیں کہ جو حضرت حجت کے بارے میں کہا جاتا ہے السلام علیک یا عین اللہ الناظرہ ویدہ الباسطہ، آپ خدا کا وہ ہاتھ ہیں۔ اے حضرت حجت، آپ سرتا پا سرتا قدم من القرن الی الرجل، سر سے پیر تک آپ خدا کی آنکھ ہیں، سر سے پائے مبارک تک آپ خدا کا ہاتھ ہیں۔ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ حجت ابن الحسن سے مدد مانگو۔ یہ جو کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے زمین پر گر رہا ہے اور کہہ رہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ مقاتل میں ہے، اور جو مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہر شہید سید الشہداء کو پکار رہا ہے، اس جملے کے ذریعے سیکھیے، سمجھیے کہ اس وقت حسین ابن علی کی وجہ سے یہ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، حسین ابن علی کی وجہ سے خون کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں، لیکن مدد بوقت شہادت، جب رگ گردن بریدہ ہو، جب روح بدن سے نکلے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔